السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج ہمارا حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے جو بھی پیغامات سنے، یہ بہت پہلے سے بھی علماء کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھاتے آ رہے ہیں ہمارے علماء، اور جتنی بھی باتیں ابھی کی گئیں تو آپ ان کو سنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں ہے یہاں پر۔ وہ ڈی جے بجانے والے دوسرے لوگ ہیں، یہ یہاں تھوڑی ہیں، تو زیارت میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جی، تو اب ان کو بیچاروں کو کیا بتانے سے فائدہ کیا نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ ہمارے علماء نے جو طریقہ ہمیں بتایا عرس منانے کا، وہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا، صاحب آستانہ کو بھی مل جائے گا۔ ذکر کی فضیلت ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر الہی سے زبان تر رہنا چاہیے۔ اللہ والوں کے آستانے بھی یہی سب کچھ ملتا ہے۔ یہ عرس منانے کے لیے جو رواج دیا گیا عرس کا، وہ مقصد یہی تھا کہ عرس میں لوگ آئیں گے، ان کو اللہ والوں کی تعلیم دی جائے گی، اور وہ ولیوں کے طریقے پہ چلیں گے تو ان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ بزرگان دین نے جو مرتبے پائے ہیں، ان کے صدقے میں ان کے غلاموں کو بھی وہ مرتبے عطا ہو جائیں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو یہ ماحول نہیں تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کوئی ہار پھول سے سواگت کرنے والا بھی نہیں تھا، استقبال کرنے والا بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی لوگ تھے، سب نافرمان جو آپ کل دیکھ رہے ہیں یا زمانے میں دیکھ رہے ہیں، نافرمان تھے۔ وہ تو اور حد سے زیادہ گزرے ہوئے تھے۔ یہ تو مسلمان کہلانے والے سرکشی کر رہے ہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، یعنی وہ اللہ ہی کا انکار کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنے کردار سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمان بنایا، اور نہ صرف مسلمان بنایا، جہاں ضرورت تھی وہاں ولی اور کتب بھیج کر وہاں کے لوگوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ آپ ان کا سلسلہ دیکھیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ والوں کے آستانے سے دین کا ہی پیغام ملے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ اور دین کا پیغام ملنے کے بعد ہماری ذمہ داری اب بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ایک بات دماغ میں رکھیں کہ ہمارے علماء بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، ان کے سلسلے، ان کے نسب، ان کی عظمتیں، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ تو عظمتیں تو بے شک ماشاءاللہ جو انہوں نے عطا کی، انہیں کوئی کم نہیں کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ مرتبہ پایا کیسے؟ انہوں نے یہ مرتبہ پانے کے لیے کیا محنتیں نہیں کی ہیں؟ علوم سے آراستہ ہوئے، پہلے تو ظاہری علوم سے۔ اب کسی بھی ولی کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں گے، خالی اتنا ہی بتایا جاتا کہ اللہ کے ولی، کہ اللہ کے ولی بننے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے انہیں،
اس پہ بھی نظر ہونا چاہیے ہماری. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا کھاتے تھے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرغا کھانے سے پہلے، وہ عظمت پانے سے پہلے جنگل کی ہری گھاس کھائی ہے، یہ کس کو پتا ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے سبحان کتنی تکلیفیں اٹھا کے انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کر کے اسے اپنے پاس دبا کے نہیں رکھا، اسے عوام تک پہنچایا. اللہ اور آج بھی جس بھی ولی کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں تو وہ اسی لیے پہنچتے ہیں کہ یہ زندہ تھے تب بھی فیض لٹا رہے تھے، اور بعد وصال ان کی مزار فیض الانوار ہیں، ان کے مزارات سے آج بھی فیض جاری ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. تو ہم نے کیا سیکھا؟ خالی ہم نیاز فاتحہ کر کے چلے جائیں گے، ابھی بتاشے اور چرمرے لے کے چلے جائیں گے، زیارت سے یہی پیغام لے کے گئے؟ یہ جن کی بھی تاریخ پڑھے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت، ابھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں جہاں جہاں بھی اجتماعات ہوئی، وہاں پہ جو مرکزی بیان آیا تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بیان آیا، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن بھی تھے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی تھے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن بھی تھے. سبحان اللہ اللہ. اور کمال تو یہ ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خالی کرامتیں سن کے خوش ہو جانے والے لوگ، آپ کو کب عادت لگے گی قرآن کی تلاوت کی؟ ہماری بھی نیت ہونی چاہیے، ہماری بھی کوشش ہونا چاہیے کہ اگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، عالم ربانی تھے، مفتی تھے، مفسر تھے، تو ہمیں بھی غریب نواز ہم نہیں بن سکتے تو غریب نواز کے غلام تو بن سکتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات. ہمیں بھی حافظ بننا چاہیے، ہمیں بھی قاری بننا چاہیے، ہمیں بھی عالم بننا چاہیے. اگر ہم عالم نہیں بن سکے، ہم حافظ نہیں بن سکے، اسی سیرت میں وہ جو بیان تھا اس میں ایک بیان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ محمود بادشاہ اول علماء کرام کی مجلس میں بیٹھا تھا. پہلے کے بادشاہ علماء کرام کی مجلس میں شرکت کرنے کو سعادت سمجھتے تھے. اب جو ہے چاہے دولت کا نشہ ہو یا نسب کا نشہ ہو، وہ لوگ علماء کو تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں. مولانا لوگ کیا بولے تو حقارت سے ان کو دھتکارتے ہیں. میں دونوں لوگوں کو یہ آگاہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کو پسند کیا گیا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو مسلمان بنایا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے اخلاق سے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا. تو علماء کی صحبت میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں فضیلت بیان کی گئی کہ ایک حافظ قرآن جب کوئی بن جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ محمود اول رونے لگا کہ میں تو حافظ نہیں ہوں، تو میرے ماں باپ کے سر پہ تو نورانی تاج نہیں رکھا جائے گا، اور میرا لڑکا بھی حافظ نہیں ہے تو میرے سر پہ بھی نہیں رکھا جائے گا. تو رونے لگا. اسی دربار میں اس کا بیٹا موجود تھا، خلیل خان. توجہ ہے پوری، پیغام دے رہا ہوں آپ کو، پیغام لے کے جائیے گا. خالی چندہ مانگ لوں اور آپ چندہ دے کے چلے، کیا مطلب ہے؟ یہ تو 12 مہینے چل ہی رہا ہے چندہ بندہ. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو علم سے محبت کیجئے، علم والوں سے محبت کیجئے، اور جب ان سے محبت ہو جائے گی تو سب کچھ ہو جائے گا، چندہ بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. پہلے عظمت ہی نہیں سمجھے تو کیا مطلب؟ 10 روپے دے کے چلے گئے تو کیا مطلب؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو خلیل خان موجود تھا، بادشاہ کا لڑکا. جیسے ہی اس نے یہ بات سنی تو اس نے عہد کیا کہ میرے باپ کی خواہش کو میں پوری کروں گا.
اولاد جتنے بھی یہاں لڑکے ہیں ان کو بھی میں یہ دعوت دے رہا ہوں، جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے بادشاہ ہوتے ہوئے حفظ قرآن مکمل کیا، یہ خلیل خان بھی اپنے باپ کی تمنا پوری کرنے کے لیے وہاں سے نکل گیا، گھر سے نکل گیا، گھر والوں کو پتا نہیں کہ لڑکا کہاں غائب ہو گیا، بادشاہ کا لڑکا ہے، لیکن وہ بادشاہ کا لڑکا عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر ایک مدرسے میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مدرسے میں پہنچ گیا، اور کس نیت سے پہنچا ہے کہ میرے باپ کی تمنا ہے کہ میرے سر پہ بھی تاج سجایا جائے۔ ہاں، میرے ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے، توجہ دیجئے، یہاں پہ آل رسول بھی، مشائخین بھی، ان کو سب کو میں مخاطب کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اگر میری دعوت قبول ہو جائے تو ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی سعادت ہے، میرے لیے بھی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا ہو؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ کی تمنا پوری کرنے کے لیے حفظ قرآن کیا، اور خلیل خان نکل گیا مدرسے کی زندگی میں۔ مدرسے کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹی چٹائی، پانی جیسی دال روٹی۔ اب تو ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ کھانا بننے لگا مدرسوں میں، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ خلیل خان نکل گیا اور حفظ قرآن کرنے کے لیے پوری کوشش کر کے اس نے 1 سال میں حفظ قرآن مکمل کر لیا، حافظ قرآن بن گیا۔ حافظ قرآن بننے کے بعد اب لوٹا، باپ کے پاس پہنچا، باپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ باپ تڑپ رہا تھا کہ میرا بیٹا کہاں غائب ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی بیٹے کو دیکھا تشکر کے آنسو نکل آئے، شکر میں آنسو نکل آئے، گلے لگایا بیٹے کو، میرے بیٹے کہاں چلے گئے تھے، تم کہاں چلے گئے تھے، تمہارے بغیر میری زندگی بیکار ہو چکی تھی۔ کہا ابا جان، آپ علماء کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء نے جو حفاظ کی فضیلت بیان کی تو آپ رونے لگے کہ یہ سعادت مجھے نہیں ملے گی کیونکہ میرا حافظ بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ سعادت دلانے کے لیے ارادہ کیا کہ جب تک حافظ قرآن نہیں بن جاؤں گا اپنے گھر کو لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج الحمدللہ واہ۔ میں وہاں سے جب آیا ہوں تو مدرسے میں داخل ہوا تھا میں، اور مدرسے سے حافظ قرآن بن کے آج آپ کے پاس آیا ہوں، اور اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جب علماء کے حفاظ کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ کی طرف سے تاج رکھے جا رہے ہوں گے تو میرے باپ کے سر پہ بھی نورانی تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے لڑکوں کو حافظ قرآن بنائیے، قاری قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو۔ سبحان اللہ۔ واہ، کیا بات ہے۔ چوتھے نہ بنو کہ اس کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو آج جو لوگ مدارس کا تعاون کرتے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا صرف تعاون کرنے پہ ہی معاملے کو ڈیپینڈ نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر یہ سعادت پانے کی آپ بھی کوشش کریں۔ اور یہ جو مولانا جعفر علی خان صاحب نے اعلان کیا، دارالعلوم شمسیہ بہت پہلے سے ادارہ چل رہا ہے، الجامعۃ الغازیہ یہ بات کا ہے، اور ہر ایک کی نیت یہی ہونا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ خدمت لے لیں۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے۔ جو خواجہ صاحب کے آج آستانے پہ آئے ہیں، آپ ان کے بارگاہ سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ کل ہم بھی کہتے ہیں ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس قدر بھی ہمارا نشان رہے نہ رہے۔ یہ اللہ والوں کو شان ملی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو رہے ہیں، اور باقی لوگ بادشاہ بھی ہیں ان کے نام و نشان ختم ہو گئے ہیں۔ تو آپ سے میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ الجامعۃ الغازیہ جو ہم نے بنیاد ڈالی یہ بھی اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے جس سے جو چاہا کام لیا۔ الجامعۃ الغازیہ کے ساتھ ساتھ زاہدہ گرلز اسلامک سینٹر اسلامی بہنوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام کرنے کی نیت سے ہم نے قائم کیا ہے، اور اس کا تعمیری کام بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے، فنیشنگ کا کام باقی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی الجامعۃ الغازیہ یہ آپ کا ادارہ، اس میں اس سال 8 بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں۔
سبحان اللہ बेशक इसी नियत से शुरू किया था कि एक इदारा तो पहले से मौजूद था, दूसरे की क्या जरूरत थी, इसीलिए शुरू किया था कि अगर 10 वहां से फारिग होंगे, 4 यहाँ से फारिग हो जाएंगे तो 14 अहले सुन्नत के कहलाएंगे। सुभान तो अल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे यहाँ से हाफिज कुरान बन रहे हैं। वाह। 25 जनवरी को इंशाअल्लाह अजीज इनकी दस्तार बंदी होगी, हजरत के सामने ही हम पेश करेंगे। हजरत ये आपका इदारा, ये हमारी मेहनत है, इसे कबूल फरमा लीजिए। तो आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे मौलाना जाफर अली साहब ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाएं, हिस्सेदार बन जाएं, हमें भी सआदत मिल जाए, सवाब मिल जाए, तो मैं एक नात शरीफ के मिले जुले मनकबत और नात के अशार हैं 2-3 उनको पढ़ता हूँ।